سراج امرتسری اپنے گھر میں اعلان کرتا ہے کہ اس نے مہمل اور فرحاد کی شادی طے کر دی ہے۔ یہ سن کر سب لوگ چونک جائیں گے۔ سوریا اعتراض کرے گی اور مہمل کہے گی، ابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سراج کہے گا، بیٹا اگر یہ شادی نہ ہوئی تو تمہارا بھائی اپنی جان سے جائے گا اور دونوں خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ مہمل خاموش ہو کر وہاں سے چلی جائے گی اور سر منٹو کو کال کرے گی اور انہیں بتائے گی کہ ابا نے میری شادی فرحاد سے طے کر دی ہے۔ سر منٹو کہے گا، تم بے فکر ہو جاؤ، میں یہ شادی کسی صورت نہیں ہونے دوں گا، میں اس فرحاد کو جان سے مار ڈالوں گا۔ مہمل کہے گی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اگر آپ نے اسے مار دیا تو بنیامین آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ منٹو اپنی گاڑی نکالے گا اور بنیامین کے گھر روانہ ہوگا۔ رات کے وقت وہ بنیامین کے دروازے پر دستک دے گا۔ بنیامین اسے دیکھ کر حیران ہوگا۔ وہ اسے گھر میں بٹھائے گا اور کہے گا، تم اس وقت یہاں؟ منٹو کہے گا، میں نے سنا ہے تم نے فرحاد کے لیے مہمل کا رشتہ مانگ لیا ہے۔ بنیامین کہے گا، ہاں، پر اس سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ منٹو کہے گا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں یہ شادی کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی پیاری ہے تو یہ رشتہ ابھی ختم کر دو، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ بنیامین کہے گا، تمہاری اتنی جرت کہ میرے گھر آ کر مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، یہ شادی ہو کر رہے گی، ورنہ شبریز کے ساتھ تم بھی جان سے جاؤ گے۔ منٹو مسکرائے گا اور وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا۔ بنیامین اس کی بہادری دیکھ کر حیران ہوگا کہ آخر یہ شادی رکوانے کے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈال رہا ہے۔ بنیامین اگلے دن ہی سر منٹو کو اغوا کروا لے گا اور اس پر شدید تشدد کروائے گا اور سراج امرتسری سے کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم فوراً مہمل اور فرحاد کی شادی کروا دیں۔ ایک طرف مہمل یہ سوچ کر پریشان ہوگی کہ آخر سر منٹو کہاں غائب ہو گئے، پھر شاید اسے لگے گا کہ سر منٹو واقعی ڈر کر بھاگ گئے ہیں۔ مہمل کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی اور بالآخر اس کی اور فرحاد کی شادی کا دن آئے گا۔ فرحاد اور بنیامین بے حد مطمئن ہوں گے کہ اب یہ شادی کوئی نہیں رکوا سکتا اور مہمل کی امیدیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ اچانک شدید فائرنگ کی آواز آئے گی، سب چونک جائیں گے، پھر خبر ملے گی کہ فرحاد کا قتل ہو چکا ہے۔ بنیامین کا دل بیٹھ جائے گا، وہ حیران ہوگا کہ جب سر منٹو اس کے قبضے میں ہے تو آخر یہ فائرنگ کس نے کی؟ وہ چلائے گا اور کہے گا، اب میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سراج آگے بڑھ کر اس سے کہے گا، میرا یقین کرو، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ بنیامین غصے میں آگ بگولا ہو کر سراج امرتسری کے سر پر بندوق رکھے گا اور کہے گا، مجھے اب کسی کی بات پر یقین نہیں، اب ہم میں سے کوئی ایک بچے گا۔ اچانک حضرت سب کے سامنے آئے گا اور کہے گا، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں، تمہارے بیٹے کو میں نے مارا ہے۔ اس طرح شاید بنیامین حضرت کو مار ڈالے گا اور دونوں بیٹوں کو کھونے کے بعد بنیامین بالکل اکیلا رہ جائے گا۔ وہ سر منٹو کو آزاد کر دے گا، جس کے بعد مہمل کو اس کی محبت واپس مل جائے گی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر منٹو ان دونوں خاندانوں کو کسی طرح تباہ کر دے اور اس کی کوئی پرانی دشمنی سامنے آ جائے۔ ہمیں تو کچھ اس طرح لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں، کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔